بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ کربلا کی واقعہ کے بعد یزید کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کہی کہانی کربلا کے بعد یزید کی زندگی۔ کربلا کی جنگ کے بعد یزید کی زندگی کے ان کہی کہانی اس آنکھ کھولنے والی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ تاریخی تناظر میں اگر جائیں اور اس اہم واقعہ کے نتیجے کو دریافت کریں تو یزید کی زندگی پر اس کے اثرات کی گہرائی سے سمجھ حاصل ہو جاتی ہے، اور اس نے اس زبردست اور بصیرت انگیز داستان میں تاریخ کے دائرے کو کس طرح تشکیل دیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، یزید بن معاویہ، جسے عرف عام میں یزید اول کے نام سے جانا جاتا ہے، اموی خلافت کا دوسرا خلیفہ تھا، جس نے عمر بن سعد کی قیادت میں 4000 سے لے کر 10,000 فوجی دستے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین بن علی کے لشکر سے لڑنے کے لیے بھیجے۔ کربلا کی جنگ ختم ہونے کے بعد اور اس کی فوجوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو شکست دینے کے بعد جو کچھ یزید کے ساتھ ہوا وہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، جو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وفادار رشتہ داروں اور ساتھیوں پر مشتمل ہے۔ یہ مضمون کربلا کی جنگ کے بعد یزید کے ساتھ کیا ہوا اس کی تفصیل بیان کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کی بغاوت، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت نے امت مسلمہ کے غصے کو بھڑکا دیا۔ یزید کی حکومت کو ابن زبیر کی طرف سے بڑے پیمانے پر بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ ابن زبیر نے نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا کا مطالبہ کیا۔ یزید نے ابن زبیر کو اپنی بیعت پر آمادہ کرنے کے لیے مختلف طوائف اور وفود بھیجے، لیکن زبیر نے ثابت قدمی سے انکار کیا۔ اس انکار پر خاموش نہ رہے یزید نے ابن زبیر کے بھائی عمرو کی قیادت میں ایک فوج اس کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجی۔ یزید کی بھیجی ہوئی جماعت کو شکست ہوئی اور عمرو کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ یزید کی حکومت کے خلاف ابن زبیر کا اثر مدینہ تک بھی پھیل گیا۔ یزید کی حکومت کے خلاف مدینہ کے لوگوں کی مزاحمت بھی اموی حکومت کی کارکردگی، خاص طور پر زرعی منصوبے جس نے ان کی زمینوں کو ضبط کر لیا تھا، سے مایوسی کا باعث تھا۔ یزید جو مدینہ میں ہونے والی بغاوت سے باخبر تھا، اس نے مدینہ کے معززین کو دمشق آنے کی دعوت دی اور انہیں طوائف دے کر قائل کرنے کی بھی کوشش کی۔ وہ بالکل بھی قائل نہیں تھے، اس کی بجائے انہوں نے مدینہ واپسی پر یزید کے شاہانہ طرز زندگی کا تذکرہ کیا۔ عبداللہ بن حنظلہ کی قیادت میں مدینہ کے لوگوں نے پھر یزید کی بیعت ترک کر دی اور گورنر یزید کی چچا زاد بھائی عثمان بن محمد بن سفیان کی بھی ملک بدر کر دیا۔ اس کے بعد یزید نے مدینہ کو فتح کرنے کے لیے عمر کی قیادت میں 12,000 فوج بھیجی۔ مدینہ کے لوگوں اور یزید کی فوجوں کے درمیان مسلم ابن عقبہ کی کمان میں 26 اگست 683 کو جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے عرف عام میں جنگ ہرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد یزید کی فوجوں نے مدینہ کو ہر طرف سے گھیر لیا اور رہنما کو قتل کر دیا گیا۔ حالانکہ ان میں سے کچھ پہلے ہی میدان جنگ میں شہید ہو چکے تھے، جیسے کہ ابن حنظلہ۔ یزید کی فوج نے باقی باغیوں کو بھی یزید کے بیعت کے تجدید میں مجبور کیا۔ یزید اور اس کی فوجوں نے مسجد نبوی میں خون بہایا۔ ہرا کی جنگ، کربلا کے بعد ہرا کی جنگ ہوئی۔ یزید اور اس کی فوجوں نے مدینہ کی گلیوں کو لاشوں سے بھر دیا۔ مسجد نبوی تک خون زمین پر بہنے لگا۔ بچوں کو ان کی ماؤں کی گودوں میں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ کو اذیت، بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ میں اس قدر خون ریزی ہوئی کہ انبیاء کی قبر تک خون پہنچ گیا اور اس کی مسجد اور باغ خون سے بھر گئے۔ اس کے بعد یزید کی فوج ابن زبیر کو زیر کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی، حالانکہ حقیقت میں
ابن زبیر پہلے ہی اپنے آپ کو اس علاقے کے حقیقی رہنما کے طور پر قائم کر چکے تھے۔ تو دوستو، اس کے بعد یزید کی فوج نے مکہ مکرمہ کا کئی ہفتوں تک محاصرہ کیا اور محاصرے کے دوران مکہ مکرمہ کو ڈھانپ دیا گیا۔ کعبہ کو آگ لگ گئی۔ نومبر 683 میں یزید کی اچانک موت نے اس کی فوجوں کو ناکہ بندی کرنے پر مجبور کیا۔ ستمبر 683 میں یزید افواج نے مکہ کا محاصرہ کیا اور شہر پر گوڑوں سے بمباری کی۔ محاصرے کے دوران کھانے پینے کا سب پابندی تھی، جس کے نتیجے میں مقدس پتھر جو کہ حجر اسود ہے وہ بھی 3 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اسی سال نومبر میں یزید کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یزید کی فوج نے مکہ کا کئی ہفتوں تک محاصرہ کیا اور محاصرے کے دوران مکہ کو کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔ کعبہ کو جب آگ لگی نومبر 683 میں یزید کی اچانک موت نے فوجوں کو ناکہ بندی کرنے پر مجبور کر دیا۔ کربلا کی جنگ کی صرف 3 سال بعد یزید کا انتقال ہو گیا۔ اس کا انتقال 11 نومبر 683 کو ہوا، جو کہ اسی سال ہے جب اس نے حملہ کیا۔ خانہ کعبہ کو جلایا گیا اور اس کا حجر اسود کو جلنے کی وجہ سے اس کے 3 ٹکڑے ہوئے۔ یہ بھی اسی یزید کے ہی کارنامے ہیں۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔